نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 268 آیت نمبر 11 سے 18 تک، لیسن نمبر 268 آیت 11 to 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم کوئی قوم، مرد، من قوم مردوں کا۔ یسخر کا لفظ جو ہے سین خیرے سے ہے، اگر اس کا صلہ من ہو، یسخر من، تو معنی ہوتا مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اس پہ ہنسنا، جس سے لفظ سخریہ نکلا ہے، مسخرہ پن۔ قوم، قوم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قوم کا لفظ مردوں کی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے اگر وہ عورتوں کے مقابل آئے، اور اگر الگ طور پر آئے تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتی ہیں۔ یہاں چونکہ آگے عورتوں کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے یہاں قوم سے مراد کیا ہوں گے؟ مرد، ٹھیک ہے؟ نہ مذاق اڑائیں مرد مردوں سے یا مردوں کا، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکونوا، کہ وہ ہوں، خیرم منہم، بہتر ان سے۔ کن سے؟ مذاق اڑانے والوں سے، یعنی جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ مذاق انسان اڑاتا ہے دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھ کر۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کمتر سمجھ رہے ہو جس کو، ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں بہت اچھا ہو اللہ کی نظر میں، یا کل قیامت کے دن اس کا درجہ تم سے بلند ہو۔ ولا نساء، اور نہ عورتیں، من نساء، عورتوں سے، یعنی عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ، ہو سکتا ہے، ان یکن، کہ وہ ہوں گی، خیرم منہن، بہتر ان سے، یعنی مذاق اڑانے والیوں سے۔ مذاق صرف زبان سے نہیں اڑایا جاتا، بلکہ کوئی بھی قول، فعل یا اشارہ جس سے دوسرے کی تحقیر مراد ہو اور اس پر اوروں کو متوجہ کر کے ہنسا جائے، تو یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یعنی مذاق اڑانا صرف زبان سے نہیں یہاں مراد، بلکہ زبان کے علاوہ ایکشن سے، اشارے سے، خواہ ہاتھ کا اشارہ ہو یا پھر آنکھ کا اشارہ ہو، یعنی کسی بھی طریقے سے دوسرے کو حقیر قرار دینا اور اس پر ہنسنا یا اس کو ذلیل کرنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام انسانوں کو برابر نہیں رکھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو تو ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض پر درجے عطا کر رکھے ہیں۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور آخرت درجوں کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو دنیا میں آپ اگر انسانوں کو غور سے دیکھیں تو ہر معاملے میں اونچ نیچ نظر آئے گی، کیونکہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر ہماری پانچوں انگلیاں برابر ہوتی تو ہم ہاتھوں سے اس طرح کام نہ لے سکتے جس طرح ان کے اختلاف کی وجہ سے لے سکتے ہیں، یعنی ان کے سائز، ان کی لینتھ، ان کی موٹائی چوڑائی کی فلیکسیبلٹی اور ان کے مختلف پوزیشن پر فکس ہونا، یہ سب کام کے لیے ضروری تھا۔ اسی طرح دنیا کا انتظام چلانے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ انسانوں کے درمیان فرق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو جسمانی اعتبار سے دوسروں سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، زیادہ خوبصورت بنایا ہے، اور بعض کو علم کے اعتبار سے دوسروں سے زیادہ بہتر مواقع عطا کیے۔ بعض ذہنی اعتبار سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ شارپ ہوتے ہیں، بعض کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، بعض حسب نسب اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہ درجے تو مانی ہوئی چیز ہیں اور یہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن ان درجوں کی بنا پر کسی بڑے درجے والے کو کوئی جواز نہیں ملتا کہ وہ اپنے سے چھوٹے درجے والے کا مذاق اڑائے۔ مثلاً اگر کوئی خود خوبصورت ہے تو اس کے پاس حق نہیں کہ وہ کم خوبصورت شخص کا مذاق کرے یا اس پر ہنسے یا اس کے کسی ناک نقشے کے اوپر کوئی طعنہ کرے۔ کیوں نہیں جواز اس کے پاس؟
کیونکہ بیسیکلی یہ درجے اللہ نے رکھے ہیں اور یہ فرق اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں خالق کے فیصلے کو بہتر طور پر قبول کرنا چاہیے. اور اگر کسی شخص کو کسی پر ہنسنے کا کوئی موقع ہاتھ ہے اور وہ ایسا کرے تو دراصل وہ اس شخص پر نہیں بلکہ خالق پر ہنس رہا ہے جس نے اس کو ایسا تخلیق کیا یا کسی خاص مقام پر رکھا. اس میں آپ دیکھیے کہ مردوں کا الگ ذکر ہے اور عورتوں کا الگ ذکر ہے. ویسے تو اسلام کے سارے احکامات جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا جاتا ہے تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل ہیں، لیکن اگر مردوں کا ذکر الگ طور پر ہو اور عورتوں کا الگ طور پر تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاملہ عام حکم سے زیادہ پرٹیکولر ہے، سنجیدہ ہے، اہم ہے، اور اس پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. اور عورتوں کا اس لیے بھی خاص طور پر الگ ذکر ہو سکتا ہے کیونکہ عام طور پر عورتیں مردوں کے مقابلے میں ایسے کام زیادہ کرتی ہیں نسبتاً یا کمپیریٹیولی. تو اس لیے کیا کہا گیا کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیونکہ مذاق اڑانا کوئی پسندیدہ عادت نہیں ہے. عموماً کوئی شخص کسی کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ جب اس کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے. عام حالات میں انسان اونچ نیچ کو دیکھتا رہتا ہے اور گزرتا رہتا ہے، لوگوں کے بڑے چھوٹے مقام کو دیکھ کر عام طور پر وہ کچھ نہیں کہتا. مثلا آپ بازار میں جا رہے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کوئی موٹا ہے، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے، تو آپ دیکھتے اور گزر جاتے، نوٹس نہیں لیتے. عموماً مذاق اڑانے کی نوبت کب آتی ہے؟ سبب کیا ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو اختلاف ہے کہ جب آپ کا کسی شخص کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں آپ کو دوسرے کے سارے عیب، خواہ وہ جسمانی ہو یا اخلاقی ہو یا دینی ہو، کسی بھی قسم کے عیب ہو، وہ آپ کو بہت نمایاں ہو کے نظر آنے لگتے ہیں. یا پھر کچھ کمپلیکسز ہوتے ہیں انسان کے اندر. مثلاً اگر کبر ہے کسی کے اندر، تکبر ہے، اور کسی کو بڑا بننے کا شوق ہے. ویسے تو ہر ایک انسان کے اندر کسی نہ کسی شکل میں یہ خرابی پائی جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے اندر دوسروں کے مقابلے میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے. تو جو شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو وہ کیا کرتا ہے؟ راہ جاتے ہر ایک پہ تبصرہ کرتا چلا جاتا ہے. مثلا آپ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں تو جن کے پاس عقل کی کمی ہے وہ سب آپ کو بے وقوف نظر آتے ہیں، اور پھر آپ ان کی حماقتوں پر بڑبڑاتے بھی رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی توجہ دلاتے رہتے ہیں. ہر ایک پہ تبصرہ کرنا آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں. اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی، کیونکہ آپ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں، بہت عقل مند سمجھتے ہیں، بہت سمجھدار سمجھتے ہیں. لہذا آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ ہی کریں. پھر اسی طرح حسد. بعض اوقات انسان کے اندر حسد ہوتا ہے اور اس کو دوسرے کی اچھائی یا اس کی کوئی خوبی اچھی نہیں لگتی تو وہ اس کو پھر مختلف طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ دوسرے کا مذاق اڑانا. پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنے آپ پر. وَلَا تَلْمِزُوا، تلمزو کا لفظ جو ہے یہ لمز سے ہے، لام میم زے. لمز کہتے ہیں عیب کو. تو لا تلمزو کا معنی کیا ہے؟ عیب نہ لگاؤ، عیب چینی نہ کرو. سورۃ الہمزہ میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دے اور عیب لگائے. عام طور پر انسان کسی دوسرے کو کب عیب لگاتا ہے، کسی دوسرے کی برائیاں کب چنتا ہے؟ بنیادی اسباب تو وہی ہیں جو پیچھے ذکر کیے، لیکن کس چیز میں عیب ڈھونڈتا ہے؟ یا اس کے جسمانی عیب تلاش کرتا ہے یا پھر اخلاقی. مثلا جسمانی عیوب میں کیا چیز آتی ہے؟ اگر کوئی لنگڑا ہے مثلا تو اس کو لنگڑا کہہ کے پکارنا، اور وہ بھی حقارت کے ساتھ. یا کسی کا قد چھوٹا ہے، مثلا حضرت ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قد کچھ کم تھا تو ان کے بارے میں کسی اور نے یہ کہا تھا کہ وہ ٹھنگنی ہے، یعنی چھوٹے قد کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسا لفظ زبان سے نکالا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی کے جسمانی عیب کو یا کمی کو تاہی کو نمایاں کرنا. اور عام طور پر دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح تبصرے کرتے رہتے ہیں.
فلاں کا ناک ایسا ہے، فلاں کے بال ایسے ہیں، فلاں کا، اور اس سے مطلوب اس کی کوئی اچھائی کرنا نہیں ہوتی بلکہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کسی کے دین میں عیب لگاتے ہیں لوگ، مثلا حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کو کسی نے کہا تھا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو، تو بہت خفا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے کسی نے اس طرح کہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے کہہ دیتی کہ میں ہارون کی بیٹی ہوں، موسیٰ میرے چچا تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ تو بہرحال کسی کو اس کے سابقہ دین یا مذہب کی بنیاد پر عیب لگانا یہ بھی ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ اسی طرح جسمانی عیوب کے علاوہ اخلاقی یا دینی عیوب جو ہیں، مثلا کسی سے اگر کوئی گناہ ہو گیا، کسی نے چوری کر لی، چوری پکڑی گئی، سب کے سامنے آ گئی، اس نے تو توبہ کر لی، اب لوگ اس کو چھوڑتے نہیں، اس کو چور چور کہہ کے پکارے، وہ مثلاً آئے تو کہیں دیکھو چور آ گیا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی اور غلطی کر لی، یعنی انسان دور جاہلیت میں کئی طرح کی غلطیاں کرتا ہے، اور پھر جب اس کو دین کا پتہ چلتا ہے، سمجھ آتی ہے، تو وہ اپنی ان غلطیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے۔ اب وہ پچھلی پرانی باتوں کو نکال کے اس کو تانے دینا اور اس کو برا بھلا کہنا اور اس پہ ہنسنا اور دوسروں کی توجہ دلانا، یعنی کہ اس کو بھی تانا دینا اور دوسروں کو بھی متوجہ کرنا، یہ سب اخلاقی عیب ہیں۔ اسی طرح دوسروں کو برے لقب سے پکارنا، اس کے بارے میں آتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے نام دو القاب کے ساتھ۔ القاب لقب کی جمع ہے، اور تنابز جو ہے برے نام سے پکارنے کو کہتے ہیں۔ تنابز برے نام سے پکارنے کو کہتے ہیں۔ برے نام کون سے ہوتے ہیں؟ مثلاً کسی اخلاقی عیب کی وجہ سے کوئی نام پڑ جانا، یا کوئی جسمانی عیب کی وجہ سے کسی کو کوئی نام دینا۔ اصل میں ایک ہوتا ہے نام جو اسم علم ہوتا ہے، اس میں کسی کی کوئی صفت نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی کا نام ساجدہ ہے تو ضروری نہیں کہ اس نے کبھی نماز بھی پڑھی ہو، یعنی کہ ساجدہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے والی۔ لیکن نام عموماً صفات پر مشتمل نہیں ہوتے، یعنی کسی کا نام اس کی پہچان تو ہوتا ہے، اس کی صفت نہیں ہوتا۔ لیکن لقب کیا ہوتا ہے؟ جس میں اس کی کسی صفت کا ذکر ہو، جس میں اس کی کوئی خاص پہچان ہو۔ جیسے مسیح علیہ السلام، یہ کس کا لقب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو ان کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ مسلسل سیاحت کرتے رہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہے، وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھے۔ تو مسیح کا لفظ سیاحت سے ہے۔ یا یہ کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور اندھا درست ہو جاتا تھا، یا برس والا تندرست ہو جاتا تھا، تو مسا سے ہے، تو وہ ان کی صفت کی بنا پر ان کا لقب پڑا۔ اسی طرح ابن مریم، مریم کا بیٹا، یہ بھی ان کا لقب ہے۔ تو لقب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کی صفت پر مبنی ہوتا ہے یا کسی کی خاص خصوصیت پر مبنی ہوتا ہے۔ لقب اچھے بھی ہوتے ہیں اور لقب برے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا اچھے لقب کیا ہو سکتے ہیں؟ کوئی مثال دیجئے۔ کسی کو مثلا خطیب کہنا، جیسے بادشاہوں کے القاب ہوا کرتے تھے۔ اور برے لقب بھی ہوتے ہیں جس میں کسی کی برائی کو نمایاں کیا جاتا ہے، کسی کے عیب کو اچھالا جاتا ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کسی کو برے القاب سے مت پکارو، چڑھاؤ نہیں۔ لا تنابزو کا لفظی معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور نہ ایک دوسرے کو چڑھاؤ، کیونکہ انسان جس نام سے چڑھے، جو نام اس کو اپنے لیے پسند نہ ہو، اس کو اس نام سے پکارنا نہیں چاہیے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ تلمزو میں آپ نے غور کیا کہ فرمایا ولا تلمزو انفسکم، اپنے آپ کو عیب مت دو، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، مومن ایک جسم کی طرح۔ اگر آپ کسی دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، کسی دوسرے کو عیب لگا رہے ہیں، تو وہ دراصل کیا ہے؟ اپنے آپ کو، کیونکہ جو بات آپ دوسرے کو کہتے ہیں اگر دوسرا اس کا اہل نہ ہو تو کس پہ پلٹتی ہے؟ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے اور اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ واپس کہنے والے پہ پلٹ آئے گا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے جب ایک شخص دوسرے شخص کو فسق یا کفر کا الزام لگائے تو یہ ضرور کہنے والے پہ لوٹے گا اگر اس کے ساتھی میں ایسا کام نہ ہو۔ یعنی اگر آپ کسی کو منافق کہہ رہے ہیں مثلا اور وہ منافق نہیں، تو وہ کس پہ واپس آئے گا؟ کہنے والے پہ آئے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن عمر کی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنے بھائی کو کافر کہے تو وہ ضرور دونوں میں سے ایک پر پڑے گا،
یا تو اس پہ پڑے گا جس کو کہا، اور یا کس پہ پڑے گا؟ جو کہنے والا ہے اس کو۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے شخص کو کافر کہہ کر جو پکارے یا اس کو خدا کا دشمن کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ بات کہنے والے پہ لوٹ آئے گی۔ یعنی کسی کو فاسق کہنا، منافق کہنا، کافر کہنا، خدا کا دشمن کہنا یا کوئی بھی ایسا نام دینا اور وہ ایسا ہے نہیں تو وہ کس پہ پلٹے گا؟ یا بعض اوقات کسی کو کہنا کہ وہ فلاں یہود کا ایجنٹ ہے یا فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے، اور اگر وہ نہیں تو وہ کس پر پڑے گی بات؟ خود اس پر جس نے کسی دوسرے کو ایسے لقب سے پکارا۔ ایک ہوتا ہے نا بومرینگ عمل، کہ جس میں اگر آپ پتھر کسی پہ پھینکے تو وہ پلٹ کر اسی پہ پڑتا ہے جس نے پھینکا ہو۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے، کسی کو گالی دینا یا کسی کو کسی غلط الزام سے متصف کرنا جس کا وہ اہل نہیں، تو کیا ہے، وہ پلٹ کر جس نے دوسرے کو برا کہا ہے وہ اسی پہ آ کے چپکے گا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مثلاً ایک شخص اپنے منہ سے کوئی غلط بات کہتا ہے کسی کے بارے میں، کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے، اب یہ جو نکل رہا ہے اس کے منہ سے وہ اس تک تو بعد میں پہنچے گا نا، پہلے کس پہ پہنچے گا؟ پہلے کس کو متاثر کرے گا؟ خود اس کے جس کے منہ سے نکلا۔ مثلاً آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ ایک جھوٹ بول رہے ہیں یا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں یا کوئی گندی بات کہہ رہے ہیں یا کوئی غیبت چغلی اس طرح کی کر رہے ہیں، تو وہ دوسرے پہ تو جب پڑے گی اس سے پہلے جہاں سے وہ گندگی نکل رہی ہے اس کو گندا کر دے گی۔ تو گندی باتیں، خراب باتیں دوسرے کو کم نقصان دیتی ہیں، کہنے والے کو زیادہ دیتی، کیونکہ اس سے انسان اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ لہذا کیا کہا؟ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، لا تلمزوا انفسکم۔ پھر اس کی ایک اور صورت بھی ہے کہ مثلاً آپ کسی کو گالی دیتے، وہ پلٹ کے آپ کو دیتا ہے، تو سبب کون بنا؟ آپ خود بنے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ لعن اللہ من لعن والدیہ، اس پر اللہ کی لعنت جس نے اپنے والدین پہ لعنت کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کوئی اپنے والدین پہ کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ اپنے ماں باپ کو تو کوئی بھی برا نہیں کہتا، وہ برے ہوں بھی تو کوئی نہیں کہتا۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص دوسرے کے والدین کو لعنت کرتا ہے اور وہ پلٹ کر اس کے والدین کو کرتا ہے تو وہ شخص سبب بنا اپنے ماں باپ کو لعنت کروانے کا۔ تو ایسے شخص پر اللہ لعنت کرتا ہے جو اپنے ماں باپ پر لعنت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لعن اللہ من لعن والدیہ۔ تو لا تلمزوا انفسکم، کسی کو برا بھلا مت کہو ورنہ کیا ہوگا؟ وہ برائی خود تم پہ آ چپکے گی، تم پہ آ پڑے گی۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور دوسرے کو عیب لگانے کا ایک بہت آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے برے برے نام رکھ لینا۔ اور یہ کتنی عام اخلاقی برائی پائی جاتی ہے نا، کہ لوگوں کے پیٹ پیچھے ان کو ایسے ناموں سے پکارا جاتا ہے کہ جس میں ان کے لیے اذیت ہوتی ہے، یا بعض اوقات ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، یعنی نام رکھ لیے جاتے ہیں، خود سے خود نام گڑھ لیے، بعض اوقات کسی کے کسی جسمانی ایپ پر یا بولنے کے انداز پر یا کسی اخلاقی خرابی پر یا کسی بھی وجہ سے، یا بعض اوقات صرف خود ہنسنے کے لیے کوئی کوڈ ورڈ ایسے رکھ لیے جاتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو برا بھلا کہا جا سکے، یا اپنے کسی غضب یا غصے یا حسد کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے ایسے نام رکھ کے۔ یا بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ بہت سمارٹ ہے، بہت ہی ذہین ہے، بڑے نئے نئے لفظ اس کو آتے ہیں، اور اس طرح وہ دوسرے کو ذلیل کرتا ہے۔ تو اس پر فرمایا بئس الاسم الفسوق، بئس کتنا برا ہے، الاسم نام، الفسوق فسوق، فسوق کتنا برا نام ہے۔ فسوق کیا ہوتا ہے؟ کس سے نکلا ہے؟ کیا ہوتا ہے فسق؟ نافرمانی، اللہ کی حدوں سے نکلنا۔ تو یہاں فسوق بمانا فاسق ہے۔ فاسق کہلانا، فسق میں شہرت کتنی بری چیز ہے، یعنی کسی شخص کا فاسق مشہور ہو جانا کتنا برا نام ہے بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد۔ اور یہ فاسق کب بنتا ہے؟ کوئی فاسق کب ہوتا ہے؟ جب وہ کیا کرتا ہے؟ جب اللہ کی حدود کو توڑتا ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ اب کوئی شخص کسی پہ عیب لگا رہا ہے، اس کو گالی دے رہا ہے، اس کو برے نام سے پکار رہا ہے، تو ایسا شخص دراصل کیا کر رہا ہے؟ فسق۔ اور ایسا کرنے والا فاسق۔ ایک مومن ہو کر تم فاسق بنتے ہو، مومن ہو کر فاسق کہلانا، فسق والے کام کرنا، فسق میں شہرت حاصل کرنا کس قدر بری چیز ہے۔
یعنی تمہیں تو اپنے حال حلیے شکل اپنے اخلاق سے کیا نظر آنا چاہیے؟ مومن. اور تم اپنے اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے کیا نظر آ رہے ہو؟ فاسق. تو فاسق کون ہے؟ جو کیا کرے؟ یہ غلط کام کرے. یعنی کیا چیزیں فسق میں شمار کرتی ہیں انسان کو؟ سخریہ، مذاق اڑانا، تانے دینا، برے لقب رکھنا. یعنی جس کے اندر اوپر کی یہ 3 خرابیاں ہیں وہ فاسق ہے. کون سی؟ دوسروں کا مذاق اڑانے والا، دوسروں پہ ہنسنے والا. نمبر 2، عیب لگانے والا، تانے دینے والا دوسرے کو. اور نمبر 3، برے القاب دینے والا. ایسا شخص کون ہے جس کے اندر یہ اخلاق ہے؟ فاسق. اور فاسق ہونا جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. فاسق ہونا بہت بڑا جرم ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا، سورۃ الحجرات میں ہی آتا ہے نا. کفر کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فسق کا، پھر عصیان کا. ٹھیک ہے نا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ کو سخت ناپسند ہے کیا؟ کفر، فسق اور عصیان. تو جو شخص یہ حرکتیں کرے وہ فاسق ہے اور اللہ کا ناپسندیدہ انسان ہے. اور پھر فاسق ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. فاسق کے اوپر کچھ احکامات لاگو ہوتے ہیں دین میں. مثلاً فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوگی. کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ سورۃ نور میں نہیں پڑھا؟ کس کو فاسق کہا گیا؟ جو دوسرے پہ جھوٹا الزام لگائے. لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، کہ ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. اصل میں یہ اتنی گہری باتیں سمجھنے والی ہیں کہ جب تک آپ پوری طرح اٹینٹیو نہیں ہوں گے تو اس کی روح کو نہیں پہنچیں گے، اور جب تک روح کو نہیں پہنچیں گے آپ کے دل میں ان حرکتوں کی نفرت نہیں آئے گی، اور جب تک نفرت نہیں آئے گی آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے. عام طور پر ہم کتنا ڈٹ کے دوسروں کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی آواز کا، کسی کے لہجے کا، کسی کی چال کا، کسی کی شکل کا، کسی کی بات کا. خود منہ بگاڑ بگاڑ کے دوسروں کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم خود فاسق بن رہے ہیں، اور اللہ کی نظر میں مقام کتنا گر رہا ہے. کیونکہ ہم تو اس کو سمارٹنس سمجھتے ہیں، ذہانت سمجھتے، عقل مندی سمجھتے ہیں. اب تو اس کو ٹیلنٹ کہا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کامیڈی کے نام سے جو شو ہوتے ہیں ان کو کتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جسے بڑے بڑوں کی عزتیں اتار کے رکھ دی جاتی ہیں. یہ بھی ٹیکنیکس ہو گئی دوسروں کو ذلیل کرنا. اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ فسق ہے. ایسا شخص فاسق ہے. اور فاسق کون ہے؟ جس کی گواہی قبول نہیں اسلام میں، جو قابل اعتبار نہیں، قابل اعتماد نہیں. شروع میں کیا آیا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو. فاسق کی بات کو ایسے مت لو. تو کون ہے فاسق؟ جس کے اندر یہ اخلاقی عیب ہے. یعنی جو شخص ایک مسلمان کو ذلیل کرتا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، ٹرسٹ وردی نہیں ہے، اس کی بات کا اعتبار نہ کرو. بعض علماء نے یہ تک کہا ہے کہ اگر کوئی باپ فاسق ہو تو اپنی بیٹی کے نکاح میں اس کا ولی نہیں بن سکتا. اتنے سخت احکام ہیں، کیونکہ یہ دین کو بدنام کرنا ہے، اسلامی اخلاق کے منافی ہے. ایسے شخص کو امام مت بناؤ جس کے اندر یہ اخلاقی عیب ہے. ایسے شخص کو آذان دینے کی اجازت مت دو. اور یہ چیزیں ایمان کے بھی منافی، کیونکہ بعد الایمان کہا گیا نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان لا کر پھر تمہارے اخلاق یہ ہو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہ کرے. اور توبہ میں کیا چیزیں آتی؟ اخلاص، شرمندگی، فوری طور پہ گناہ کو چھوڑنا، پھر کفارہ، پھر آئندہ نہ کرنے کا عہد، اور توبہ اپنے وقت پر کرنا. تو جو شخص توبہ نہ کرے یعنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے، ان پر شرمندہ نہ ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں. ظالمون کس کی جمع ہے؟ ظالم کی. ایسے لوگ ظالم ہیں. کون؟ جو توبہ نہ کریں. اور ظالمون کا قیامت کے دن انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ظالموں کا انجام کیا ہوگا؟ ظلم کے بارے میں آتا نا، ظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا، اندھیرے بن جائے گا. اس کے برعکس اہل ایمان کا حال کیا ہوگا؟ کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، دور دور تک ان کا نور پھیل رہا ہوگا. اور ایسے بد اخلاق لوگ، ان کے پاس نور نہیں ہوگا، وہ اندھیروں میں ہوں گے. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ دراصل دوسروں پہ بھی ظلم کرتے ہیں اور اپنے پر بھی ظلم کرتے ہیں.
تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کسی کو عیب لگانا، کسی کو آر دلانا، کسی کو ذلیل کرنا، یعنی کسی کو حقیر سمجھنا اور حقیر کرنا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا، اجتناب کرو، بچو، جنب سے ہے، اسی سے جنوب ہے، کثیرن، بہت سے، من الظن، گمان میں سے، گمان میں سے، بہت سے گمانوں سے بچو. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو. ظن کا لفظ جو ہے نون نون، گمان، خیال، تخمینی بات، اٹکل بات، شک، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ ظن کا لفظ. تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی باتیں جن کی کوئی سالڈ بنیاد نہ ہو، جن کے پیچھے مضبوط وجہ نہ ہو، تو ان باتوں کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت نہ دیا کرو، ان سے دور ہی رہو. اور ویسے بھی یہ مشہور حدیث ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اسے کوئی سروکار نہیں یا لا یعنی ہے، جن سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ، کان، دل ایک مقصد کے لیے دیے. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 36 میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے، ہر ایک کا حساب ہوگا، ہر ایک سے پوچھ ہوگی. لہذا آنکھ، کان، دل کو مفید کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ بے بنیاد چیزوں میں اور بے مقصد باتوں میں. تو اجتنبوا کثیرا من الظن، اور وجہ کیا بتائی گئی؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی بعض خیالات انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اسم کیا ہے؟ اسم ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو کار خیر یا ثواب سے پیچھے رکھے یا روکے. یعنی کوئی بھی کام جو آپ کو نیکی سے روکے یا نیکی سے دور کرے، وہ کیا ہے؟ اسم ہے. اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آثام. حدیث میں اسم کی تعریف کی گئی ہے الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے، یعنی ایسی باتیں جو تیرے دل میں بے چینی پیدا کر دیں، تمہارا دل ان پر مطمئن نہ ہو، وہ گناہ ہے. تو اسم دل کی ایسی کیفیت کا نام ہے، اس کی وجہ سے انسان نیکی کے کاموں سے تو پیچھے رہے اور گناہ کے کاموں کی طرف مائل ہو جائے. یعنی دل کے اوپر ایک ایسی کیفیت کا آنا، ایک ایسی سوچ کا آ جانا کہ جو انسان کو نیکی سے دور لے جائے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں تو آگے نہ بڑھنے دے، اور اس کے برعکس گناہ کے کاموں کی طرف مائل کر دے. تو یہ بھی دل کا خیال ہی ہے نا. تو بعض سوچیں جو بالکل بے بنیاد ہوتی ہیں، بیکار ہوتی ہیں، کسی غلط فہمی پر مبنی ہوتی ہیں، وہ دراصل انسان کو نیکی سے روک دیتی ہیں اور برائی کی طرف اس کا رجحان کر دیتی ہیں. تو اس قسم کے گمان جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اسم، گناہ ہیں. اور یاد رکھیے کہ اسم کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یعنی عمل سے زیادہ دل سے اس کا تعلق ہوتا ہے. یعنی وہ انسان کے دل اور سوچ اور خیال پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ایسا شخص اثیم کہلاتا ہے. قرآن مجید میں پڑھا نا آپ نے، اثیم گناہگار کے معنوں میں. تو دل کی ایسی کیفیت جس سے وہ نیکی کا شوق نہ رکھے، نیکی کا کام اس کو بہت بھاری لگے، یا نیکی کے کام سے وہ دور ہو جائے اور برائی کی طرف وہ چلنا شروع کر دے. اس کے برعکس، اس کے متضاد جو حالت ہوتی ہے دل کی، وہ سلیم ہوتی ہے. آپ نے پیچھے قلب سلیم پڑھا، تو قلب سلیم کیسا دل ہوتا ہے؟ اور یاد ہے آپ کو سلیم جس کو سانپ کاٹ دے، تو جس کو سانپ کاٹ دے وہ چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں. وہ فوراً کیا سوچتا ہے؟ اس کا علاج، کہ اب تو میری جان کا مسئلہ ہو گیا، میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا. لہٰذا سانپ کاٹنے سے سب سے بڑا ڈر جو لاحق ہوتا ہے انسان کو، وہ کیا ہوتا ہے؟
موت کا ڈر ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، تو اس لیے انسان فوری طور پر تدبیر کرتا ہے زندگی کے لیے کہ جان بچ جائے. تو قلب سلیم ایسا دل ہوتا ہے جو انسان کو ہر دم نیکی کی طرف مائل رکھتا ہے اور وہ نیکی کی باتیں سوچتا رہتا ہے، وہ نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے. اس کے برعکس وہ دل جو اثیم ہوتا ہے وہ ایک مردہ دل ہوتا ہے جس کا نیکی میں کوئی شوق نہیں ہوتا، یا ایسی غلط فہمیوں کا اور ایسے وسوسوں اور کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ نیکی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو وہ کون سے گمان ہوتے ہیں جو انسان کو نیکی کرنے سے روک دیتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے بارے میں گمان. اگر ہمارا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہو تو اس کا نتیجہ یا اس کا اثر ہمارے دل پر کیا ہوتا ہے؟ اس کی عبادت کی طرف ہم زیادہ مائل ہوتے ہیں، اس کی عبادت میں لطف زیادہ آتا ہے، اس کی عبادت میں دل زیادہ لگتا ہے، اس کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی کرنے سے نہیں تھکتا. لیکن اگر اللہ کے بارے میں گمان اچھا نہ ہو، جیسے مشرکین اور منافقین کا پیچھے بتایا گیا، تو پھر اس صورت میں انسان کس کے لیے نیکی کرے گا اور کیوں کرے گا؟ پھر اسی طرح اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمان اگر اچھا نہ ہو، اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ہر دور میں یہ کوششیں کی جاتی رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو اس طرح پورٹرے کیا جائے کہ مسلمانوں کے دل سے آپ کی محبت چلی جائے اور آپ کے بارے میں گمان اچھا نہ رہے، لہذا جب گمان ہی اچھا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی فالو بھی نہیں کرے گا. تو کیا لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا گمان بالکل درست ہو، اور اگر گمان غلط ہوا تو عمل بھی بدل جائے گا. اسی طرح قرآن مجید ہے، اگر کسی کے دل میں یہ گمان ہو کہ پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، پتہ نہیں آج کے دور میں یہ قابل عمل ہے یا نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر شک آ گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیوں کہا گیا کہ گمان درست کر لو اپنا، شک سے یقین کی کیفیت میں آ جاؤ، پورے یقین سے اس کو لو، کیونکہ اگر اعتماد نہیں، یقین نہیں، تو اس کتاب سے ہدایت بھی حاصل نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح مومنوں کے بارے میں اچھا گمان. اگر آپ کا کسی مومن کے بارے میں گمان اچھا نہیں تو آپ بتائیے آپ اس کے ساتھ کتنی نیکی کر سکتے ہیں، کیا بھلائی کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے ساتھ نیکی کرنے سے رک جاتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے سے رک جاتے ہیں. مثلا کسی کو دیکھ کے مسکرانا کیا ہے؟ صدقہ ہے نا. کتنے پیسے لگتے ہیں مسکرانے پہ، کتنی ایفرٹ لگتی ہے، کیا خرچ کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اگر آپ کا دل کسی کے لیے اچھا نہیں تو یہ نیکی کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے نہیں کر سکتے، تو آپ نیکی سے محروم نہیں ہوئے. اگر آپ کا گمان اچھا ہوتا دوسرے کے لیے تو آپ بغیر کچھ خرچ کیے ایک مجلس میں بیٹھے ایک ملاقات کے وقت مفت کی نیکیاں کما لیتے. پھر جب گمان اچھا نہیں ہوتا تو ہم دوسرے کی مدد بھی نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ ہم سے کچھ پوچھے تو ہم وہ بھی گم کر دیتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے اچھا مشورہ، لیکن ہم کیوں نہیں اچھا مشورہ دیں؟ اس کو اچھا مشورہ دیں، اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس نے پہلے ہمیں کیا فیض پہنچایا، اس سے ہمیں پہلے کیا بھلائی ملی ہے، تو اب اگر ہم اور اس کی بھلائی کریں گے تو یہ تو کیا فائدہ ہے. لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان نیکی کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اس کے بعد تمام انسانوں کے ساتھ اگر آپ کسی سے بھی ملتے وقت آغاز اس سے کریں کہ یہ شخص بہت خراب ہے، حتیٰ کہ وہ ثابت کر دے کہ نہیں وہ خراب نہیں ہے. اگر اس اپروچ کے ساتھ آپ کسی بھی انسان سے، خواہ کوئی بھی ہو، کسی مذہب دین کا، مرد عورت، کالا گورا، کوئی بھی ہو، اگر کسی سے بھی آپ فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں اور آپ اس کے بارے میں پہلے سے ہی کچھ ذہن بنائے ہوئے ہیں، مثلا کسی خاص قوم کا شخص ہے جس کے ساتھ آپ کی قومی کوئی مماثلت نہیں یا قومی اعتبار سے کوئی چپکلش یا کوئی نفرت پائی جاتی ہے، تو اس قوم کے کسی بھی فرد سے آپ ملیں گے تو آپ فوراً ایک دم بدگمانی کے ساتھ ملیں گے. وہ قصور ان کے لیڈرز کا ہو سکتا ہے، معلوم نہیں کس کا ہو سکتا ہے، لیکن اس شخص کا کیا قصور؟ انڈیویجول کا قصور ہے. لیکن جو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں پاسپورٹ ہے، فلاں نیشنلٹی ہے، فوراً اس کاغذ کے ٹکڑے سے اس کے بارے میں گمان قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اسی طرح کا، اسی درجے کا معاملہ کرتے ہیں، بھلے وہ انسان کتنا بھی قابل قدر کیوں نہ ہو. تو بدگمانی جو ہے کسی انسان کے بارے میں ہو، کسی قوم کے بارے میں ہو، کسی فرد کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں، یہ انسان کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے
اور اسی کا نام نیگیٹو تھنکنگ ہے. اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو پازیٹو تھنکنگ چاہیے. آپ دوسرے کے بارے میں اچھی بات سے آغاز کریں، اچھی سوچ سے آغاز کریں. اگر بظاہر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو بھی اسے درگزر کریں، اگنور کریں. اور اگر بار بار کرنے سے واقعی کو ثابت کر دے کہ وہ ہے ہی غلط تو پھر اس کے بعد آپ اگلا درجہ اختیار کریں، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. اور اس میں پھر آسان طریقے سے انسان کوئی اور اس کا آلٹرنیٹ تلاش کر سکتا ہے. لیکن بدگمانی کو زیادہ دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ مومن کا دل قلب سلیم ہوتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچایا کرو، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جس سے بھی ملوں صاف دل سے ملوں. حضرت انس کو آپ نے نصیحت کی تھی کہ اے بیٹے، اگر تو صبح اور شام اس حال میں گزار سکے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو تو ایسا ہی کر. کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں پائے جانے والے بغض، حسد، نفرت، بدگمانی یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہیں. کیونکہ خیال محض خیال نہیں رہتا، خیال پھر ایکشن بنتا ہے. اور جیسے کہ اس دن بھی امام ابن القیم الجوزیہ کا وہ قول آپ نے سنا تھا کہ جس میں کیا تھا کہ اپنا جو خیال ہے اس کو واچ کرو، کیونکہ وہ خیال آئیڈیا بن جائے گا. اور پھر اگر وہ آئیڈیا خراب ہے تو اس کو اپنے سے دور کرو، کیونکہ وہ تمہاری ڈیزائر بن جائے گا. اور اگر ڈیزائر بن گیا وہ تو پھر زیادہ مشکل ہوگی اس کی اصلاح. اس کو اپنے سے دور کرو، ورنہ وہ تمہارے لیے کیا بن جائے گا؟ پیشن بن جائے گا. اور جب کوئی چیز پیشن بن جائے تو پھر وہ ایکشن بن جاتی. تو ایسی صورت میں انسان کے لیے کیا ضرورت ہے کہ وہ ابتدائی درجے پر اپنے گمان ہی کی اصلاح کر لے، اور جہاں اس کے گمان میں کوئی خلل آنے لگے تو فوراً اس کی اصلاح کر لے. کیونکہ انسان کا کوئی بھی عمل صرف ایک دفعہ کا عمل نہیں رہتا، بلکہ وہ بار بار کرنے سے عادت بن جاتا ہے. جب عادت بن جاتا ہے تو پہاڑ کی طرح انسان کے اندر گڑ جاتا ہے. جیسے پہاڑ زمین میں گڑے ہوئے ہیں نا، تو ان کو ہلانا ہٹانا آسان نہیں ہے. تو اسی طرح پھر عادتوں کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا. تو اس لیے اجتنبوا کثیرا من الظن، اس کے برعکس اچھا گمان رکھنا، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، مثبت سوچ رکھنا، یہ مومن کا شعار ہونا چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، کروڈ نہیں ہوتا. ایک اور روایت میں آتا ہے حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان خوبصورت عبادت ہے. یعنی کسی کے لیے بھی آپ اچھی سوچ رکھتے ہیں، خیرخواہی پہ مبنی بھلی بات اس کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اس صورت میں آپ ایک طرح سے عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. اگر برا گمان اور بیس لیس گمان گناہ ہے تو اچھا گمان کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا. تو حسن الظن من حسن العبادہ. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور نہ تم تجسس کرو. تجسس کیا ہوتا ہے؟ تجسس کا لفظ جیم سین سین سے ہے، جسسا. جس کا معنی ہوتا ہے رگ کو چھونا اور نبض کو دیکھ کر معلوم کرنا. حکیم نبض دیکھتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہاتھ کی رگ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھ کر تو جو پلپٹیشن ہے اس کو فیل کرتے ہیں، پھر اس کی بنیاد پہ بتاتے ہیں کہ ہاں اس کو یہ بیماری ہے یا اس کے اندر یہ مسئلہ ہے. تو اس عمل کا نام کیا ہے؟ جس. ٹھیک ہے. اور حس جو ہے سین سین، وہ اس سے خاص ہے. احساس سے کسی چیز کا ادراک کرنا، چھو کے نہیں بلکہ محسوس کر کے. جس جو ہوتا ہے وہ کسی کی اندرونی حالت کو معلوم کرنے کے لیے آتا ہے. تجسس اندرونی حالت معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور تحسس مختلف ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ جاؤ بچوں وتحسسوا عن یوسف، یوسف کے بارے میں پتہ لگاؤ، کھوج لگاؤ. اب وہ یوسف علیہ السلام کے اندر کے حالات کی کھوج نہیں تھی، بلکہ کیا تھا؟ ان کی ذات کے بارے میں، ان کے بارے میں.
اور تجسس کیا ہے؟ اس کے اندر کے حالات یا اندر کی چیزیں معلوم کرنا. اور اسی طرح جسہ بعینہ ہی، ہاتھ کے علاوہ آنکھ سے جو کیا جاتا ہے وہ تیز نگاہ سے گھورنے کے لیے آتا ہے. یعنی انسان بعض اوقات کسی کو ہاتھ لگا کر کچھ محسوس کرتا ہے اور بعض اوقات اپنی نگاہوں سے اسکیننگ کرتا ہے یا ایکس رے کرتا ہے اور اندر تک پہنچتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ کوئی گمان قائم کرتا ہے. تو تجسس بیسیکلی تفتیش کے لیے آتا ہے. جاسوسی کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. تفتیش کیا ہوتی؟ ٹو لگانا، اور عموماً برے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. تجسس نیگیٹو ورڈ ہے. تو ولا تجسسو، اور تجسس نہ کرو. تجسس انسان کیوں کرتا ہے اور کب کرتا ہے؟ کسی کے بارے میں برا گمان پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اب وہ گمان جو ہے وہ دل میں ہلچل پیدا کیے ہوئے. اب آپ اس کی تسلی تشفی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تجسس کرتے ہیں، ٹو لگاتے ہیں اور دوسرے کے اندر جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے. تو واقعی وہ وہی ہے جو ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور اگر ہمیں نہ پتہ چلے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دوسروں سے بات کر کے غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ تیسرا مرحلہ ہے. تو ولا تجسسو، تجسس مت کرو. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو. یعنی چھپی ہوئی باتوں کو مت کریدا کرو. یعنی کوئی بات اگر کوئی شخص خود نہیں بتانا چاہتا، کوئی چیز آپ کو نہیں دکھانا چاہتا، تو اس کے پیچھے نہ لگو. کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے پیچھے لگے گا، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے ہو جائے گا. اور اللہ جس کے در پے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کی عیب دری نہیں کرنی چاہیے، کسی کی ٹوہ نہیں لگانی چاہیے اور کسی کے حالات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. بلکہ اگر خود سے کوئی چیز نظر آ جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چھپا دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کا کوئی عیب دیکھا پھر اس کی پردہ پوشی کی تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے کسی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو زندہ کر دیا. یعنی زندہ دبائی ہوئی، زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو اس نے دوبارہ نکال کے زندہ کر دیا. یہ اتنی بڑی نیکی ہے. کیا؟ کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا. تو ولا تجسسو، اور تجسس نہ کرو. ولا تجسسو، اور تجسس نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرے تم میں سے بعض کی. لا یغتب، یغتب کا لفظ جو ہے یہ غین یہ بے سے ہے. غیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوشیدہ. اور اسی سے غیبت ہے. یعنی کسی انسان سے چھپ کر اس کی عدم موجودگی میں اس کے عیب بیان کرنا، وہ عیب جو اس میں موجود ہو، اور اگر موجود نہ ہو تو بہتان. اور اگر اس غرض سے بیان کیے جائیں کہ دو لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑے تو وہ چغلی. ایک غیبت ہے، دوسرے چغلی، اور تیسرے بہتان. غیبت کیا ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا. حدیث میں آتا ہے، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جس کو وہ ناپسند کرے. لوگوں نے کہا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں نہیں تو وہ بہتان ہے، جو غیبت سے بھی بڑی چیز ہے. پھر ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرے تم میں سے بعض کی. یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اسے برا بھلا نہ کہے، جس کو بیک بائٹنگ کہا جاتا ہے. یعنی کسی کی بیک پہ بائٹ نہ کرے، اس کو پتہ نہ چلے. اگر کوئی آپ کے سامنے بائٹ کرے گا تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ اس کو بائٹ نہیں کرنے دیں گے. لیکن اگر کوئی بیک پہ کرنے لگے تو آپ دفاع نہیں کر سکتے، ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. عام طور پر کسی کے پیچھے اس کی کیا بات ہوتی ہے؟ یا تو اس کی کوئی جسمانی برائی بیان ہو رہی ہوتی ہے، یعنی خلق میں، یا پھر خلق میں. مثلا خلق میں کیا ہے کسی کی برائی؟ فلاں موٹا ہے، فلاں پتلا ہے، فلاں چھوٹا ہے.
خلق میں کیا ہے، اس کی عادتوں کے اوپر تبصرے، پھر کسی کے حالات پر تبصرے اور اس انداز میں تبصرے کہ جو اس کو ناپسند ہو، پھر اسی طرح کسی کی تھنکنگ یا عقل یا ذہانت، اس کے اوپر ایسی بات کرنا کہ وہاں تو بدھو ہی ہے، اس کو تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی، اس کی تو عقل ہی کچھ نہیں ہے۔ اب اللہ نے اگر اس کو تھوڑی عقل دی ہے تو وہ کہاں سے زیادہ عقل لائے؟ اگر اس کے پاس ذہانت تھوڑی ہے تو وہ کہاں سے بڑھائے اس کو؟ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی کی سمجھ تھوڑی ہے یا چھوٹی ہے اور آپ کی اس کے مقابلے میں زیادہ ہے تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں؟ اور ہو سکتا ہے کہ اس کی عقل کسی اور معاملے میں بہت اچھی ہو جہاں آپ کی اچھی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی مختلف چیزوں میں درجات دیے ہیں۔ تو غیبت کیا ہے؟ کسی کے خلق میں، کسی کے خلق میں، کسی کے احوال میں، کسی کے اشغال میں، عقل میں، ذکا میں اس کی برائیاں کرنا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور جہاں تک غیبت کرنے کا تعلق ہے تو بنیادی طور پر اس میں بھی وجہ وہی ہے کہ بعض اوقات انسان کو کسی سے حسد ہوتا ہے، بعض اوقات اپنی بڑائی کا گھمنڈ ہوتا ہے، تو بنیادی طور پر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت کو پامال نہ کرے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا ھل بلغت۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت، کیا کیا؟ خون، مال اور عزت تم پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں تمہاری اس بستی کے اندر حرام ہے۔ سنو کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور پھر آپ نے 3 مرتبہ انگلی آسمان کی طرف کر کے کیا فرمایا تھا؟ جو بھی باتیں اس دن پہنچائی تھی، اللہم اشہد، کہ اللہ میں نے پہنچا دیا، ان سب کو بتا دیا۔ تو عزت کا لحاظ رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جیسے کسی کی جان کا خیال رکھنا۔ اگر کسی کو جسمانی طور پہ قتل کرنا برا ہے تو اسی طرح اس کی عزت پامال کرنا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے۔ یعنی کسی کی غیبت کرنا کیا ہے؟ اس کی عزت کو نقصان دینا، اور یہ کیا ہے؟ حرام۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کس میں سے؟ کبیرہ گناہوں میں سے۔ کیا؟ کہ کوئی شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑ جائے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو بدنام کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کیا تم جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ سب سے بڑا ربا کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو حلال سمجھنا۔ یعنی بہت سے لوگ انٹرسٹ منی کو تو اپنے لیے کالا سانپ سمجھیں گے، لیکن ایسے ہی لوگ دوسروں کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کو اپنے لیے بالکل جائز سمجھیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے ایذا دیتے ہیں، بغیر کسی ایسے قصور پر کہ جو انہوں نے کیا ہو کوئی گناہ، اس پر تکلیف دیتے ہیں، وہ بہت بڑا بہتان اور سری گناہ کماتے ہیں۔ یعنی کسی کے اوپر الزام لگانا اور کسی کی عزت کو پامال کرنا جو ہے گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اب اگر یہ غیبت 2 لوگوں کے درمیان فساد ڈلوانے کے لیے ہو تو کیا کہلاتی ہے؟ چغلی۔ چغل خور کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جی، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے بہتر بندے وہ ہیں کہ جن پر نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، بے گناہوں کو دشواری میں ڈال دینا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک شخص جس کا کوئی قصور نہیں، بلا وجہ اس کو پھنسا دیتے ہیں یا اس کا معاملہ خراب کرتے ہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ غیبت کو زنا سے بھی بدتر قرار دیا گیا۔ کیوں؟
زنا کی برائی بھی بہت برائی ہے، لیکن اس کی برائی محدود برائی ہے، لیکن غیبت کی برائی بہت دور تک جاتی ہے، اس کے جو اثرات اور نتائج ہیں وہ بہت شدید ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ شب معراج کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ لوگ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے اور ان کی عزت و آبرو پامال کرتے تھے۔ تو بنیادی طور پر غیبت دوسرے کی عزت کو پامال کرنا ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے مردہ؟ میتن مردہ، کیا کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے کراہت کرو گے، یعنی قابل نفرت ہے یہ کام۔ لیکن اسی درجے کا قابل نفرت کام انسان کتنے مزے لے لے کے کر رہا ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی انسان کو ایسی برائیوں سے روک سکتا ہے، وہی ایک روک بن سکتا ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب غیبت شروع کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دل تو نہیں چاہ رہا مگر یہ بات کرنا ضروری ہے، اور پھر اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی تعویل دے دیتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح اس کو اپنے لیے جائز قرار دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات بہت اسٹائل سے پہلے کسی کی تعریف کر لی، پھر اس کے بعد بٹ کہہ کے یا اف کہہ کے خرابی، یعنی دوسرے کی برائیاں شروع کر دی۔ اور کیا طریقے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، بعض لوگ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو موضوع بحث بنائے رکھتے ہیں، کسی نہ کسی کی بات کریں گے، اور اچھی تو کم ہی کریں گے، اس میں دوسرے کی برائی زیادہ ہوگی۔ یعنی کئی قسم کے بہانے کر لیتے ہیں نا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ نہیں، ہم تو اس کا بھلا ہی چاہتے ہیں، ہم اس کی اصلاح چاہتے ہیں، اس کو جا کے بتاؤ جس کی اصلاح چاہتے ہو۔ بعض اوقات بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بے وجہ اس کی برائیاں کر کے بچوں کے ذہن بھی خراب کر دیتے ہیں، اور وہ مختلف لوگوں سے نفرت کرنا ہی سیکھتے ہیں، اسی نفرت پہ پلتے ہیں، پھر وہ ان کے مزاج کا حصہ ہو جاتی ہے نفرت، اور یہ بچوں کو بھی خراب کرنے والی بات ہوتی۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ خاندانوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایک دوسرے سے جیلسیز، تعلقات کی خرابی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہتی۔ اب مائیں عام طور پر بچوں کو اپنی پارٹی بنا لیتی اور ان کے ساتھ مختلف لوگوں کے، جو خاندان کے یا رشتہ داروں کے جو عیب ہیں یا برائیاں ہیں، وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ اس میں عمومی طور پر ایسی بات درست نہیں ہے، لیکن اگر خاندان کا کوئی ایسا شخص ہے جو مثلا دھوکے باز ہے یا کوئی ایسا ہے کہ جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو بچے جب بڑے ہو جائیں، کوئی اپنا بزنس کاروبار کرنے لگے یا کسی عملی زندگی میں داخل ہوں، تو اس وقت انہیں مطلع کر دینا چاہیے، وہ ایک الگ صورت ہے جب ضرورت ہو۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے مشورہ لیا کہ انہیں کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو آپ نے صاف صاف بات بتا دی کہ فلاں شخص ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، لیکن وہ کب بتایا؟ جب کسی نے مشورہ لیا، اور نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ تو اس میں اگر کسی کو واقعی کسی سے نقصان پہنچنے لگا ہو تو وہ صرف اس موقع پر بات کر سکتا ہے، لیکن اس کو جواز بنا کر ایک عمومی فضا نہیں کسی کے خلاف قائم کی جا سکتی۔ اور کیا ہوتا ہے، غیبت سننا بھی اسی میں شامل ہے۔ غیبت کرنے کے علاوہ غیبت سننا بھی غیبت کرنے کے برابر ہے۔ ایسی صورت میں انسان بسا اوقات بہت مشکل میں ہو جاتا ہے جب کوئی دوسرا شروع کر دے، تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان اپنے چہرے کے تاثرات ایسے رکھے کہ دوسرے کو انکریجمنٹ کم ہو، یا وہاں سے اٹھ جائے یا ٹاپک تبدیل کر دے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون واقعی مظلوم ہے، جس پر حقیقی معنوں میں ظلم ہوا ہے یا اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، تو وہ اپنے ظلم کی داستان ایسے شخص کو سنا سکتی ہے کہ جو اس کو کوئی اچھا مشورہ دے، یا یہ کہ اس کو حوصلہ دے یا اس کی اصلاح کرے، لیکن بھری محفلوں میں بیٹھ کر شوہر کی باتیں یا گھر کی باتیں کرنا، اس کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ لا يحب، نہیں پسند کرتا اللہ تعالی کس چیز کو؟ لا يحب اللہ الجہر۔ جہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھلم کھلا کرنا، کسی کی برائی کھلم کھلا اوپنلی ہر مجلس میں بیٹھ کر شروع کر دینا،
یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بسوء من القول، قول کی یعنی قولی برائیاں، بری باتیں کسی کے بارے میں کرنا. الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہو. تو جس پر ظلم ہو اور وہ واقعی ظلم ہو، غلط فہمی نہ ہو، ظلم ہو، تو ایسی صورت میں جو مظلوم ہے کیا وہ اپنے ظلم کے مداوع کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے گا؟ نہیں کرنی چاہیے اس کو حق ہے، وہ چاہے تو عدالت میں جائے، اور کسی عدالت میں جانے سے پہلے وہ اپنے گھر کی عدالت میں جائے، کسی قریبی رشتہ دار کو، کسی بہن بھائی کو، کسی دوست کو، کسی مفتی کو، کسی ایسے پنچایت کو جہاں سے اس کا مسئلہ حل ہو سکے، یا وہ شخص ظلم روکنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کو بتایا جا سکتا ہے، وہ غیبت میں نہیں ہوگا. مثلا حضرت خولہ تھی، ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی ساری حالت بتائی، ساری بات بتائی کہ انہوں نے ان پر کس طرح ظلم کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی نازل کی اور کیا فرمایا؟ لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تم سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے معاملے میں کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. تو یہ کس بات کی مثال ہے؟ ظلم اور زیادتی کی بات متعلقہ شخص کو جو اس کا ازالہ کر سکے اس کو کرنا، یہ غیبت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور جی ہاں، اگر ایک ایسے قابل اعتماد شخص سے کر رہی ہے بات کہ جو واقعی اس کو کوئی اچھا مشورہ دے اور ہلاکت میں پڑنے سے بچا لے، تو ایسی صورت میں بات کی جا سکتی ہے. لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے کہ جو سامنے آئے اس کے ساتھ شروع ہو جائے، کیونکہ بعض خواتین کی عادت کیا ہوتی ہے، ماں ملی تو ماں سے شروع ہو گئے شوہر کی برائیاں، بہن ملی تو اس سے شروع ہو گئے، پھر اس کے بعد کوئی دوست ملی تو اس سے شروع ہو گئے، پھر بچے ملے تو ان سے شروع ہو گئے. وہ کیا ہے، ایک ہیبٹ بن گئی ہے صرف ایک غبار نکالنے کی، اور وہ کہیں نکل ہی نہیں چکتا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب کی زندگیاں حرام کی بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں انسان کو محدود اور مفید اور ضروری بات ہی کرنی چاہیے اور بہت انکریج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک برائی کو اگر بار بار مختلف لوگوں سے کیا جائے تو وہ چھوٹی سے بڑی بن جاتی ہے، معمولی سے شدید ہو جاتی ہے، اور اتنی راسخ ہو جاتی ہے اس تکرار کی وجہ سے کہ وہ سچ ہی بن جاتی ہے. حالانکہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات مثلا شوہر ہے کسی موڈ میں، انہوں نے کوئی بات کہہ دی، اب کیا وہ دل پہ لے کے بیٹھ گئے، اب ایک کو فون کر کے بتایا، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، چوتھے کو، پانچواں ملنے آ گئے اس کو بتایا، کہیں بات ختم ہو ہی نہیں چکتی، اور پھر آپ دیکھیں گے اگلے دن وہ بات کچھ تھی بھی نہیں. کیا کمایا آپ نے؟ صبر کس چیز کا نام ہے؟ شوہر اور بیوی کا تعلق کیا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے. لیکن اگر حل نہیں کوئی نکل رہا تو صرف ایسے شخص سے ذکر کیا جائے کہ جو واقعی مدد کر سکتا ہو. اسی طرح کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی تو برائی ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ اپنے اعمال کو پہنچ گیا. اگر کوئی اچھی بات اس کی یاد ہے تو وہ کر لیں، کیونکہ کسی کے پیچھے اس کے آثار اچھے یا برے وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں پڑتے ہیں. اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، وہ اس کی حسنات لکھی جاتی ہیں. اور اگر مرنے والے کی آپ برائیوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں تو وہ اس کے نامہ اعمال کے اس حصے میں چلی جاتی ہیں. اسی طرح اگر کوئی فتویٰ لینا ہو کسی کو، مثلا شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوئی، شوہر نے طلاق دے دی، اب طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، اب وہ مسئلہ جائے گا مفتی کے پاس. اب مفتی کے سامنے یا جج کے سامنے اگر کوئی کسی کی برائی بیان کر رہا ہے تو وہ غیبت میں نہیں آئے گی، وہ اس معاملے کی تحقیق کے لیے ضروری ہوگا، اور جج یا مفتی سننے والا غیبت سننے والوں میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ مسئلے کا حل تلاش کرنے والوں میں سے ہوگا. لیکن اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسی باتوں کو پھر اپنے پاس ہی رکھے. بعض اوقات بچے اسکول کی یا ٹیچر کی یا کسی کلاس والوں کی یا کسی کی بھی آ کے آپ کو بات بتاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اسے سن لینا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو ہی پرابلم سالو کرنا ہے. اور اگر معاملہ چھوٹا موٹا ہو تو بچے کو سمجھا دینا چاہیے، اور اگر بڑا ہو تو آگے جا کے حل بھی نکالنا چاہیے یا تحقیق کر لینی چاہیے. پھر اصل میں یہ ساری باتیں بہت ساری فراغت کے باب سے تعلق رکھتی ہیں. جس کے پاس کام ہوتا ہے اس کو تو یہ یاد نہیں رہتا کہ کسی نے اس سے کیا کہا تھا اور کیوں کہا تھا. جب ہم فارغ ہوتے ہیں نا تو پھر ہم ہر ایک کی بات کو اتنی تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں اس کا، اور بہت ساری غیر ضروری چیزیں اس میں شامل کر لیتے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ کا ڈر ہو، جو کہ حل یہاں پر واتقوا اللہ حل بتایا گیا نا، اللہ کا ڈر ہو تو اپنا حساب خود کریں، گمان کو ہی پہلے درست رکھیں. اللہ کا ڈر ہو تو تجسس نہ کریں، اللہ کا ڈر ہو تو کسی کی بات ہی نہ کریں. اس کا حل اس کے سوا کچھ نہیں.
یعنی اگر آپ کو یہ ہو کہ کوئی آپ کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہا ہے، پلاٹنگ کر رہا ہے، تو اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے. مجھے تجسس سے جو نجات ملی تھی وہ اس سوچ کے ساتھ ملی تھی. مجھے تجسس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے کہ جب مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی میرے بارے میں تو نہیں کچھ کہہ رہا، یا میرے بارے میں تو نہیں کوئی منصوبہ بنا رہا. تو جب آپ اپنے معاملے سپردی اللہ کے کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آگے آپ کو ضرورت ہی نہیں رہتی، دلچسپی بھی نہیں رہتی، ویسے ہی کوئی کنسرن نہیں رہتا. کیونکہ اگر کوئی کتنا بھی بڑا منصوبہ بنائے، کتنا بھی بڑا آپ کو نقصان دینے کے لیے کچھ کرے، کیا کوئی دے سکتا ہے نقصان آپ کو؟ بالکل نہیں دے سکتا. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر کوئی فائدہ بھی پہنچانا چاہے تو جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی پہنچا نہیں سکتا. پھر فکر کس بات کا، غم کس بات کا؟ معاملہ اللہ کے سپرد کرے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے، گڑھا کھودتا ہے، وہ خود اس میں گرتا ہے. تو ان بہت سے مسائل کا حل کیا ہے؟ گفتگو کم کرنا. اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز تو صبر ہے. اگر انسان فوری طور پر غضبناک ہو کر ری ایکشن شو نہ کرے، تھوڑا سا رک جائے، پاز دے اپنے آپ کو، تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس بات کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر یہ یاد رکھے کہ کسی کی برائی کرنے سے نیکیاں ضائع ہوں گی تو یہ چیز بھی بہت مددگار ہوتی ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کی چیک بک کسی کو دے دیں یا اپنا کریڈٹ کارڈ کسی کو پکڑا دیں، کیا چھوڑے گا اس میں؟ تو اپنے کریڈٹ کارڈ کی حفاظت کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ بری بات انسان کے اپنے امیج کو خراب کرتی ہے. جب آپ کسی کی نقل اتارتے ہیں، جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ خود آپ کا امیج خراب کرتی ہے. تو کسی کو بھی یہ پسند نہیں ہوتا کہ اس کا امیج خراب ہو، تو اپنے امیج کو محفوظ کریں، ذاتی وقار کا خیال رکھیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی شخص اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی ایسی بری عادتوں پہ کنٹرول کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا کرتا ہے. جب کوئی شخص بیکار باتیں چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے دل کو حکمت سے بھر دیتا ہے، اور ایسی باتیں آپ کو سمجھ آنے لگتی ہیں جو عام حالات میں نہیں آتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا جو مردہ ہے، مر چکا ہے، اس کا گوشت کھائے؟ اب دیکھیں گھر میں اگر بھائی فوت ہو جائے تو انتہائی سنگ دل ہی ہو سکتا ہے نا کوئی شخص جو اسے دفنانے کی بجائے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تو کھانا شروع کر دے. فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس تصور سے بھی گھن کھاؤ گے. تو اگر غیبت کے اوپر کبھی بہت دل بھی چاہے نا تو فوراً مردہ اگر ذہن میں لے آئے، کبھی آپ نے کوئی بھی مردہ دیکھا ہو تو مردے کا تصور کرتے ہی انسان کا اندر ایک کپ کپی سی آتی ہے. تو یہ چیز بہت مددگار ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے پاس وقت ہی کم بچے اس قسم کی باتیں کرنے کا. پھر اسی طرح اگر کسی سے حسد ہو، مثلا بعض غیبتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھے کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کر رکھی. اگر ہم پر کوئی ظلم کرتا ہے اور اس کی ہم غیبت کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی برائی کو دبا جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، تو معاف کرنے والوں سے پھر اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم اس لیے کسی کی غیبت کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوتا اور اس نے ہمارے ساتھ جواباً اچھا نہیں کیا ہوتا. تو ایسی صورت میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا اور اللہ اجر دینے کے لیے کافی. اسی طرح جب کوئی شخص مثلاً ہمارا قرض واپس نہیں کرتا یا ہمارا کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا ہم سے کیا ہوا، تو ایسی صورت میں پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسان اگر کسی مقروض کو مہلت دیتا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کر دے گا. پھر اسی طرح بعض اوقات کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے اور ہم اس سے دکھی ہوتے ہیں تو پھر اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اگر اللہ میری عزت کی حفاظت کرے تو کوئی مذاق اڑا کے یا مجھ پر کوئی الزام تراشی کر کے میرا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا. ایک اور غیبت کی شکل کیا ہوتی ہے کہ مثلاً ہم سیاسی لیڈرز، دینی رہنماؤں اور مختلف جو ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو عوامی قسم کی، ان کی برائیوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. جس محفل میں بیٹھتے ہیں بش نے یہ کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. اس سے بھی انسان کا ایک بد اخلاقی کا مزاج ڈیولپ ہوتا ہے اور یہ اسلام کی ایک غلط نمائندگی ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے
تو صرف کسی کی برائی بیان کرنے اور اس کی پگڑی اچھالنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. اور پھر یہ کہ ہم کس کیپیسٹی میں بیٹھ کے کسی پہ تنقید کر رہے ہیں. مثلا اگر آپ کسی دینی رہنما پہ کرتے ہیں کہ فلاں امام مسجد ایسے ہیں یا فلاں رہنما ایسے ہیں، تو یا تو آپ ان کو سمجھا دیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں. بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے کسی ایئر لائن سے آپ کو کوئی شکایت ہے یا کچھ، تو وہ جو انہوں نے فیڈ بیک کے لیے فارم دیا ہوتا ہے وہ تو بھرتے ہی نہیں، اور آ کے ایسے لوگوں سے بیٹھ کے رونا روتے جن کا اس سے کوئی سروکار ہی نہیں، اور وہ کوئی اصلاح ہی نہیں کر سکتے جا کے. اصل بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنی سوچ کو مثبت کر لے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. سوچ اندر باطن خوبصورت بنائے تو اس میں خراب چیزیں بھی آ کے صاف ہو جائیں گی. آپ اپنا تزکیہ کریں گے تو دوسروں کا آپ کو دیکھ کر ہونے لگے گا. اور پھر اسلام کی خوبصورتی والی حدیث کے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس میں ایک خوب بھی ہے نا کہ ان اللہ تواب الرحیم، جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے توبہ کرو، اور جن کے خلاف کچھ کہا ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اچھا، ایک اور بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے اور آپ دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور آپ دفاع نہیں کرتے، مثلا آپ کو صحیح بات پتہ ہے اور آپ ڈیفینڈ نہیں کرتے اس کو، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو، اس کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے وقت پہ کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل اور توہین کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے مواقع پہ کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. یہ احساس بھی انسان کو ایک انرجی دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پہ رحم کرے، میری مدد کی جائے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی مدد کروں جہاں وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتا. یعنی آپ کے سامنے اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو آپ اس کو روکیں یا اس کا دفاع کریں. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی آدم اور حوا سے. تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک ہی اصل سے ہو. بڑائی کس بات کی؟ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو شعوب اور قبائل، قبیلے اس لیے بنایا لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. تعارف کے لیے. کون سا باب ہے؟ تفاعل، یعنی حسب نسب پر فخر جتانے کے لیے نہیں مختلف قبیلے بنائے گئے، بلکہ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ پہچان کے لیے. جیسے کسی انسان کا نام ہوتا ہے ایسے اس کے قبیلے کا نام ہوتا ہے پہچان کے لیے، نہ کہ بڑائی ظاہر کرنے کے لیے. اور اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان انسانوں سے جنم لیا ہے، بندر سے نہیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ ہے انسان کی اصل بنیاد، ایوولوشن کے نتیجے میں نہیں. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور آپ نے دیکھا پیچھے یا ایھا الذین آمنوا کہا تھا اور یہاں یا ایھا الناس کہا گیا، کیونکہ قبائل میں پھر ہر طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، کوئی مسلمان ہے اور کوئی نہیں. اور شعوب کا لفظ جو نہیں شعب سے ہے، شعب کہتے ہیں شاخ کو، برانچ کو، اور شعب کے لفظ میں افتراق بھی ہوتا ہے اور اجتماع بھی ہوتا ہے. لوگوں کے ایک بڑے گروہ کو کہتے ہیں جن کی نسبت ایک اصل کی طرف ہو. اور شعب سے پھر قبیلے پھوٹتے ہیں، یعنی قبیلہ چھوٹا ہوتا ہے اور شعب بڑی ہوتی، کیونکہ وہاں سے برانچ نکلتی ہے اور پھر قبیلہ، پھر برانچ، پھر قبیلہ. بیسیکلی عربی میں کچھ مخصوص الفاظ ہیں جو لوگوں کی گروہ بندی کو نسلی اعتبار سے واضح کرتے ہیں. مثلا سب سے بڑی چیز ہے شعب، جیسے نیشن جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور شعب الرأس کہتے ہیں دماغ کے چاروں حصے جہاں اکٹھے ہوتے ہیں نا، اس جگہ کو شعب الرأس. اس کے بعد ہوتا ہے قبیلہ. قبیلہ ہوتا ہے کھوپڑی کا وہ حصہ جو شاخ در شاخ ہوتا ہے، شاخ در شاخ. پھر ہوتا ہے امارہ، امارہ کہتے ہیں سینے کو. پھر ہوتا ہے بطن، پیٹ کے لیے آتا ہے. فخذ ران کے لیے آتا ہے. فصیلہ پنڈلی کے لیے آتا ہے. یہ سارے گروپس کے نام ہیں. مثلا شعب خزیمہ ہے، قبیلہ کنانہ ہے، امارہ قریش ہے، بطن قصی ہے، فخذ عبد مناف ہے، فصیلہ ہاشم ہے، اور عشیرہ عباس ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے اس کو جب شعوب اور قبائل میں اور بطن میں بانٹا جائے تو وہ یوں نسل چلتی ہے. یعنی ایک بڑی اصل ہے، پھر اس کے بعد برانچز آتے آتے وہ جو فیملی ٹری نہیں آپ سے بنوایا تھا ایک دفعہ، اسی کو ذہن میں رکھی.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. یعنی کسی کی بھی عزت اور بڑائی اور برتری کا معیار خاندان، قبیلہ، رنگ، نسل، نسب، برادری نہیں، کیونکہ وہ تو انسان کے اختیار میں ہی نہیں. اصل چیز کیا ہے جو اللہ کے ہاں انسان کو عزت دیتی ہے؟ تقوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے جاہلیت کے فخر کو اور اس کے تکبر کو تم سے دور کر دیا. کیونکہ دور جاہلیت میں عربوں کے یہاں بہت تکبر تھا، اپنے قبیلوں پر اور اپنے ناموں پہ بہت فخر کرتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ بدوی آپ کے پاس آئے تھے اور آپ نے پوچھا کیوں آئے، تو کہا تفاخر کے لیے آئے ہیں، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اس میں ان کو شرم بھی نہیں آتی تھی، وہ اس کو اپنے لیے بہت ہنر سمجھتے تھے. فرمایا اب تمام انسانوں کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک نیک اور متقی، وہ اللہ کے نزدیک شریف اور محترم ہے. یعنی متقی اور نیک جو ہے اللہ کے نزدیک محترم ہے. دوسرا فاجر اور شقی، وہ اللہ کے نزدیک ذلیل اور حقیر ہے. اس کے بعد آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی. ابن عباس کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کے نزدیک عزت مال و دولت کا نام ہے. عزت کس کا نام ہے؟ مال و دولت کا نام ہے. اور اللہ کے نزدیک عزت تقوی سے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. علیم کے ساتھ خبیر کیا ظاہر کر رہا ہے؟ صرف ظاہر کو نہیں جانتا، ساری تفصیل پتہ ہے اس کو، اندر تک جانتا ہے، چھپی ہوئی نیتیں تک جانتا ہے. جب علم کے ساتھ خبرہ بھی شامل ہو گئی تو پھر بات کہاں تک جاتی ہے، دور تک جانتا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ کوئی شخص متقی ہے یا نہیں؟ اکرم کون ہے؟ افعال کا صیغہ ہے نا، یعنی اس میں کمپیریزن بھی ہے. ان اکرمکم، سب سے زیادہ عزت اس کی، اتقاکم، جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی. جو جتنا تقوی میں اوپر جاتا جائے گا اتنا باعزت ہوتا جائے گا اللہ کے ہاں. چلیے اس فرق کو تھوڑا سا جانتے ہیں. نماز کا وقت ہے، دو لوگ ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی پڑھ رہا ہے. مثلا دو مرد ہیں، ایک مرد گھر میں پڑھ رہا ہے اور صرف فرض ہی پڑھ رہا ہے، دوسرا مسجد جاتا ہے اور فرض کے ساتھ سنت اور نفل بھی پڑھتا ہے. دونوں میں کون اکرم ہے؟ فرق کس سے پتہ چلے؟ پڑھی تو دونوں نے نماز پڑھی ہے، لیکن اکرم کون ہے؟ وہ جو کام اس طرح کرے جو اللہ چاہتا ہے. اور وہ کب ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ کا ڈر ہو. اللہ کا ڈر اٹھا دیتا ہے نا لوگوں کو. آپ کیوں نہیں سو سکتے نماز کے وقت پہ؟ کیوں اٹھ جاتے ہیں صبح؟ ڈر اٹھاتا ہے نا کہ نہیں اٹھے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو جو جتنا زیادہ نیکی میں آگے ہے اور اللہ کی خاطر نیکی کرنے والا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کا محبوب ہے. قالت الاعراب آمنا، اعراب کون ہے؟ عرابی کی جمع بدو، بادیاں میں رہنے والے. اعراب کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی مومن ہیں. قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے تم نہیں ایمان لائے، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں. اب یہ آیت یہاں پر کیوں آئی؟ اس لیے کہ وہ پیچھے جتنی خرابیاں ہم نے پڑھی ہیں نا، ان سب کی بنیاد وجہ تکبر ہے، تفاخر ہے. کبھی انسان کو فخر ہوتا ہے کس پر؟ حسب نسب پر. اور کبھی فخر ہوتا ہے دین پر، اپنے دین اور اسلام اور ایمان کا بڑا اظہار کرتا ہے اور بول بول کے کہتا ہے میں بھی مومن ہوں، میں نے اتنے حج کیے ہوئے ہیں، میں یہ اور یہ نیکی کرتا ہوں. تو بدو جو کرتے کراتے کچھ نہیں تھے لیکن نیکیوں کے اوپر بھی فخر کرتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، یعنی مجبوراً اسلام میں داخل ہو گئے، بظاہر مسلمان ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، حالانکہ نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. لما کیا ہے؟ حرف ہے یا فعل ہے؟ حرف ہے، پڑھ چکے؟ جازم ہے، حرف جازم ہے، مضارع کو ماضی کا معنی دیتا ہے. یدخل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا. لیکن جب لما آیا تو کیا معنی کیا آپ نے؟ داخل ہوا، ماضی. ولما يدخل الایمان، اور نہیں داخل ہوا ایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، یعنی پوری طرح. ایمان اور اسلام کی وضاحت حدیث جبریل سے ہوتی، اور وہاں ایمان کس کو کہا گیا؟ اللہ کو ماننا، فرشتوں کو، کتابوں کو، رسولوں کو، آخرت کو، اچھی بری تقدیر کو. حدیث جبریل سن رکھی ہے نا، مشہور حدیث ہے. اور اسلام شہادتین، اور پھر اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج. جو ان چیزوں کی پابندی کرے وہ کیا ہے؟
مسلمان ہے. اور مومن کون ہے؟ جو ان ایمان کی تفصیلات میں پورا اترے. اگر الگ الگ ذکر آئے تو ایک ہی معنی ہوتا ہے. مثلا اسلام اگر الگ ذکر ہوا اس کا تو اس میں ایمان شامل ہے. اگر کہیں ایمان الگ سے ذکر ہوا تو اس میں اسلام شامل ہے. لیکن اگر ایمان اور اسلام ایک ہی جگہ پر آتے ہیں تو ایمان پھر مختلف ہوگا اسلام سے. اسلام عملی پہلو ہوگا، ظاہری پہلو ہوگا، اور ایمان باطنی پہلو ہوگا دین کا. سمجھ آ گئی؟ تو ایمان دل سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام جوارح سے. تو یہاں کیا کہا گا؟ ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں اترا. یہ تو ہر طرف چونکہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی تم بھی مسلمان ہو گئے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی اخلاص کے ساتھ سچی، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، نہ کمی کرے گا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی. اللہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے حق میں سے کچھ گھٹانا، کام کا پورا بدلہ نہ دینا یا دیر سے بدلہ دینا. قرآن پاک میں آتا نا جنت والوں کے بارے میں، ما أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، جب ماں باپ اور بچوں کو ایک جگہ کر دیا جائے گا، اور کس کو کس کے برابر، جن کے کم اعمال ہوں گے ان کو، اگر اولاد کے اعمال زیادہ ہیں تو ماں باپ کو ان کے درجے پہ پہنچا دیا جائے گا اونچا کر کے، اور اگر ماں باپ کے زیادہ ہیں تو اولاد کو ان سے ملا دیا جائے گا. وما أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، یعنی کسی کے عمل کم نہیں کیے جائیں گے بلکہ کم والوں کو آنر دے کے آگے بڑھایا جائے گا. پیچھے پڑ چکے ہیں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرو، یعنی اسلام کے ظاہری کام جو کر رہے ہو وہ اخلاص کے ساتھ کرو، ایمان کے ساتھ کرو، تو تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں ہوگی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے بغیر عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان بدمیوں کی طرح بہت سے سو کالڈ مسلمز بھی کیا کہتے ہیں؟ وی آر مسلمز، کیونکہ ہم وی آر بورن مسلمز. لیکن وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، ایمان دلوں میں نہیں جاتا. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان کا اظہار کرنے کے لیے، ثبوت دینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے. تو اس صورت میں پھر اعمال قبول ہوں گے اور ان کا پورا پورا بدلہ ملے گا. کچھ سمجھ آئی؟ کتنی گہری آیت ہے یہ. بعض لوگ اپنے دین پر صرف فخر کرتے رہتے ہیں. اگر ان کو کوئی کہے کہ یہ دین کے خلاف ہے تو وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں کہ تم زیادہ سچے مسلمان ہو، ہم تو مسلمان نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ صریحا قرآن و سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس حال کو بالکل کھول دیا کہ تمہیں اپنے دین ایمان پہ فخر کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات کیا ہے کہ ایمان صرف قول کا نام نہیں کہ آپ زبانی سے کلامی کہتے رہے کہ ہم بھی مومن ہیں، بلکہ ایمان تو وہ ہے جو دل میں ایسا اترے کہ عمل میں نظر آئے. ان تطیعوا اللہ ورسولہ، تو مسلمان صرف کسی مجبوری سے مسلمان ہونے کا نام، یہ تو مجبوراً ہم مسلمان ہیں. کیوں مسلمان ہیں؟ گھر میں پیدا ہو گئے. بہت سے لوگ کیوں مسلمان ہیں؟ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، because we were born Muslim. تو بھلے مسلمان پیدا ہوں، ضرورت کس چیز کی ہے؟ شعوری ایمان کی، اور ایمان کے دل کے اندر لے جانے کی، ایسے یقین کی کیفیت جو عمل تبدیل کر دے. پھر کون ہوتے ہیں مومن؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، سچے مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں. ثم لم یرتابوا، پھر کوئی شک نہیں کرتے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. مال اور جان کھپاتے ہیں اللہ کے راستے میں. یہ ہے اسلام کا ثبوت. ایسے ہوتے ہیں مومن. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. کون سچے مومن کون ہیں؟ جو اللہ رسول کی بات کو ایز اٹ از لے لیتے، بغیر کسی تردد، یقین کے ساتھ کہ یہی ٹھیک ہوگا. جیسے حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا نا، جب بھی انہیں کوئی ایسی بات بتائی جاتی جو عام لوگوں کی عقل میں نہیں آتی تھی تو وہ آرام سے کیا کہہ دیتے؟ اگر اللہ کے رسول کہہ رہے تو سچ ہی ہوگا. کوئی بھی اعتراض کرے دین پر، کوئی بھی ایسی بات کرے کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیسے ہے، تو انسان کیا کہے؟ بعض اوقات لوگ لاجک پوچھتے رہتے ہیں نا، اس کام کے کرنے کا کیا لاجک ہے، یہ کیا فائدہ ہے، یہ اس حکم کی کیا حکمت ہے. ٹھیک ہے، انسان کو زیادہ سے زیادہ جاننی چاہیے حکمتیں، لیکن حکمت کے ساتھ مشروط نہیں کرنا چاہیے عمل، کہ میں اس آیت پر اس وقت تک عمل نہیں کروں گی جب تک مجھے حکمت سمجھنا ہے. وہ کون ہوتے ہیں آپ یہ کہنے والے؟ اطاعت تو غیر مشروط ہوتی ہے. کیا معنی غیر مشروط کا؟ انکنڈیشنل، کوئی کنڈیشن نہیں. سمعنا و اطعنا، کہا ہم نے مان لیا، ہمیں کوئی مشکل نہیں. نو کمپلیکسز. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ دراصل سچے ہیں. کس میں؟ اپنے ایمان میں.
لیکن کچھ لوگ کچھ کرنے کرانے کی بجائے صرف زبانی کلامی اظہار بہت کرتے رہتے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم، کہہ دیجئے تم اللہ کو خبر دیتے ہو اپنے دین کی. اللہ کو تو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ کیوں کہا گیا اللہ آسمان و زمین کی چیزیں جانتا ہے، اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے؟ کس لیے کہا گیا؟ تاکہ ہر کوئی جو بولے وہ سوچ کے بولے کہ کیا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دل کی آواز ہے، یا اوپر اوپر سے ہم شور مچائے رکھیں کہ ہم بڑے سچے مومن ہیں اور اندر سے کچھ نہ کریں. اللہ کو سب پتہ چل جاتا ہے. تو صرف شور مچانے سے بات نہیں بنے گی، اطاعت کرو گے تو پتہ چل جائے گا. یمنون علیک ان اسلموا، آپ پہ احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہوں. اپنے اسلام کا احسان آپ پہ جتاتے. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر ان کو کوئی بتایا جائے کہ اللہ کا حکم ہے وہ کر لیتے ہیں، پھر آپ ہی کے سر پہ سوار رہتے ہیں. چونکہ آپ نے کہا تھا یہ کر لیں، اب کر لیا، اب آپ دیکھیں ہمیں کتنی مشکل پیش آ رہی ہے، ہماری زندگی دوبھر ہو گئی. بھی کس پر احسان ہے؟ اگر آپ نے اللہ کی کوئی اطاعت کی ہے، اگر کوئی حرام کام چھوڑا ہے یا کوئی نیکی کا کام شروع کیا ہے یا کوئی اپنا تزکیہ نفس کر رہے ہیں یا کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، تو کریڈٹ کس کو جائے گا؟ آپ کو ہی جائے گا. تو اس چیز سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے اپنے اسلام کو مجھ پہ احسان نہ جتاؤ، مجھے مت بار بار بتاؤ کہ تم کیا کیا کرتے ہو. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ راستہ ہم پہ کھولا. اہل جنت جنت میں جا کے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. اور پھر آپ نے بھی فرمایا جب جنگ حنین کے موقع پر آپ نے کچھ لوگوں کو غنیمت کا مال دیا اور کچھ کو نہیں دیا، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کیا تم گمراہ نہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت نہ دی؟ کیا تم تفرقے میں بٹے ہوئے نہ تھے؟ کیا اللہ نے تمہیں میرے ذریعے جمع نہیں کیا؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمہیں خود پتا چل جائے کہ یہ تو اصل میں اللہ کا احسان تھا کہ اس نے یہ راستہ دکھایا. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب، چھپی ہوئی باتیں. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. تمہارے سب اعمال کو اللہ خوب جانتا ہے، کیونکہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. سورۃ ہود کی آیت نمبر 5 ہے. وہ کب سے جانتا ہے ہم کو؟ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، ماں کے پیٹ سے بھی پیچھے جائیں. هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی. تو بنیادی طور پر یہ سورت جو ہے یہ ہمیں آداب سکھاتی ہے، مینر سکھاتی، اللہ کے ساتھ ہمارا ادب کیسا ہونا چاہیے، رسول کے ساتھ ادب کا طریقہ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے مینرز اور ادب کیسا ہونا چاہیے. اوکے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study.
Test your skills with multiple choice, flashcard, true-false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.